अस्सलाम वालेकुम तो नजरात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने चंद दिन पहले ये कहा था कि 70 के इलेक्शंस के बाद कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें रिगिंग ना हुई हो, जिसमें धांधली ना हुई हो, जिसमें बेईमानियां ना की गई हों, जिनमें लोगों का हक मार के दूसरे लोगों को जितवाने की कोशिश ना की गई हो। ऐसा कोई भी इलेक्शन नहीं है। तो सवाल फिर उठता है कि फिर जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है उसकी क्या रेलेवेंस है, उसकी क्या एफिकेसी है, और उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन उठेगा ना। तो फिर इस तरह की एक्सरसाइज करने का फ़ायदा क्या है जो कि मीनिंगफुल ही नहीं है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे ओवरऑल सिनेरियो को कितना नेगेटिव पड़ रहा है। हमारे जो लोग हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो किस हद तक मुतासर होती हैं। इन तमाम उमूर का तजिया करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इन तमाम बातों पे हमें गाइड करने के लिए जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब, साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, वालेकुम। डॉक्टर साहब नाइस टू हैव यू। डॉक्टर साहब ये मुझे ज़रा बताइएगा कि एक तो ये इलेक्शंस की बात हम करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आपने तो सारे इलेक्शंस खुद करीब से देखे हैं और उनमें आपने वोटिंग भी की है। तो ये वाकईतन बात दुरुस्त है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कि जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें वो रिग्ड थे? बिल्कुल बिल्कुल 100% दुरुस्त है जी, और मैं उनको क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत की, और ये बिल्कुल दुरुस्त है बात। मगर जो मुझे अफसोस इस बात का है कि जो एक शफाफ इलेक्शन था 1970 का, उसके बारे में गुफ्तगू नहीं होती, बातचीत नहीं होती। क्योंकि अगर वो हमारा एक रोल मॉडल था, एक ऐसा सियासी सफर का आगाज था, पहला इलेक्शन था, उसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए कि वो किस तरह फ्री एंड फेयर हुआ, उसके क्या उसके व्हाट वर द अरेंजमेंट्स, किस तरह वो हुआ, एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था, और उससे फिर असेंबलीज जो निकली। बजाय कि पाकिस्तान टूट गया वो क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुई, मगर उससे जो असेंबली निकली 70 की, उसमें नए लोग थे, कमिटेड लोग थे, उन्होंने 2 आइन बनाए, उन्होंने पाकिस्तान को ट्रैक पे रखा, और वो जमहूरियत का सफर जो है वो शुरू हुआ 70 के आइन से, 70 के इलेक्शन से। तो उस पर हमने बिल्कुल फोकस नहीं किया। अच्छा, मेरा उस पर खास फोकस इसलिए था कि उस वक्त वोटिंग एज जो है वो 21 साल थी, तो वो वाहिद इलेक्शन है जिसमें मैंने वोट नहीं डाला बिकॉज मैं अंडर एज था। मगर हमने बड़ा क्लोजली उसको फॉलो किया, वॉच किया, वो स्टडी किया, पोलिंग स्टेशंस पे गए, घूमे फिरे, क्योंकि पॉलिटिकली हम बड़े एक्टिवेटेड थे, मगर हम वोट नहीं डाल सकते थे, तो हमें मौका मिला उसको बड़ा करीब से देखने का। तो बिल्कुल वो, अच्छा, रिगिंग उसमें भी हुई थी। देखें, ये कहना कि रिगिंग नहीं वाले में भी हुई थी, मैं बताता हूँ किस तरह हुई थी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने तो बड़ा क्लोजली वॉच की है। देखिए जी, हमारे यहाँ 3 स्टेप्स में रिगिंग होती है। एक प्री पोल रिगिंग होती है, एक पोल रिगिंग होती है, एक पोस्ट पोल रिगिंग होती है। उस इलेक्शन में भी प्री पोल रिगिंग हुई थी, जिस तरह आजकल हो रही है पाकिस्तान में, कि आप कुछ अपने फेवरेट्स को उठाते हैं, उनको फेवर करते हैं, उनको आसाइशें मुहैया करते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो जाएं। 70 में ये हुआ था कि जमात इस्लामी ने कन्विंस किया था एस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त की कि जी हम अवामी लीग का मुकाबला कर सकते हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान तरह नाकाम हुआ ना। हाँ, मगर क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट बहुत ज्यादा थी ना, तो ईस्ट पाकिस्तान में जमात इस्लामी को उठाया गया और 1-on-1 मुकाबला कराया गया, बाशानी साहब को बिठा दिया गया, और अवामी लीग का जो मुकाबला वो जमात इस्लामी से हुआ, जो वो हार गए बड़ी बुरी तरह। वेस्ट पाकिस्तान में कयूम लीग को उठाया गया था, उठाया गया था, मगर कयूम लीग की सीटें ली गई। हाँ, और वो रीजनेबल आदमी थे और अच्छे आदमी थे। कयूम लीग ने कुछ सीटें ली, इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर पीपल्स पार्टी इन वेस्ट पाकिस्तान। मगर जो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एक्सेप्टेबिलिटी मीनिंगलेस हो जाती है, और अवामी लीग का इतनी पॉपुलैरिटी थी वहां मशरकी पाकिस्तान में कि आप उनको नहीं रोक सकते थे। और मेरा ये बिलीफ है कि अगर वो उस वक्त इलेक्शन रिग कर देते तो उसी वक्त सिविल वॉर शुरू हो जानी थी, क्योंकि टर्न आउट इतना था और मैसिव सपोर्ट इतनी थी कि एक्सेप्टेबिलिटी वाज नॉट एन इशू, एक्सेप्टेबिलिटी वाज ओवरवेल्म्ड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो अगर ये 1970 का वैसे आपने ये लफ्ज दूसरी दफा भी यूज किया, मेरे ख्याल इसको थोड़ा सा पहले जरा टैकल कर लें कि ये एक तरफ पॉपुलैरिटी है, दूसरी तरफ एक्सेप्टेबिलिटी है, और यही चीज पिछले दिनों में हमने यहाँ पे भी सुनी कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी बेशक होती रहे, लेकिन उनकी मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है।
تو یہ جو ایکسیپٹیبلٹی ہے یہ مطلب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ کوئی ایک گروپ آف پیپل ڈیسائیڈ کرے گا یا ایک عوام پاپولیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاپولر جو ہوگا وہی ایکسیپٹیبل بھی ہوگا؟ اس کے جی دو پہلو ہیں. ایک تو ہے ایکسٹینٹ آف سپورٹ آلسو پشز ایکسیپٹیبلٹی. ایک یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں. اگر ایکسٹینٹ آف سپورٹ جو ہے وہ میڈیوکر ہو, زیادہ نہ ہو, تو ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. اگر ایکسٹینٹ آف سپورٹ بہت زیادہ ہو, جس طرح عوامی لیگ کی تھی 1970 میں, تو ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ دب جاتی ہے. اور اس وقت پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ دبی ہوئی ہے. اسی لیے سب لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ایکسیپٹیبلٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. 13 جماعتوں کو حکومت دی گئی ہے, ایک 14ویں جماعت بھی بنا دی ہے, 14 کھلاڑی میدان میں اتارے ہوئے ہیں تاکہ ایکسیپٹیبلٹی اسٹرانگ ہو اور جو الیکٹیبلٹی اور سپورٹ ہے اس کا مقابلہ کر سکتے. مگر یہ جو ایکسیپٹیبلٹی ہے نیچرلی اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے, یہ ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. مگر جو ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے وہ دنیا ہر جگہ ہوتی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے. مگر اتنی اوور ویلمنگ نہیں ہوتی کہ وہ بیلٹ بھی الٹا دیں, بیلٹ باکس بھی سٹف کر دیں. جس طرح 2013 کے الیکشن میں ہوا تھا کہ 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جیت چکی تھی 2013 کا الیکشن, مگر اس میں ڈیورنگ پول ریگنگ بھی ہوئی اور پوسٹ پول ریگنگ بھی ہوئی, اور جو 4 حلقے کھولے گئے وہ سب اوور ٹرن ہو گئے. وہ بھی ٹیکنیکل اس پہ نہیں ہوا, خواجہ آصف کا وہ ٹائم فریم کا کچھ تھا, ورنہ انہوں نے اوور ٹرن ہو جانا تھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ ایک سرٹن لیول سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پاور میں نہ آ جائیں جو ملک کا سودا کر دیں یا بہت نقصان پہنچا دیں. اس حد تک تو ایکسیپٹیبلٹی تھی. آپ نے 2013 کی بات کیا تو 2008 کے جو الیکشنز ہیں ان میں بھی تو معاملات جو ہیں وہ بے نظیر کے مرڈر کے بعد چینج ہوئے. پہلے تو وہ لوگ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہماری حکومت بننے والی ہے, پی ایم ایل. کیوں بالکل پی ایم ایل کیوں نے دیکھی چڑھائی ہوئی تھی جی یہاں ایف سی کالج کے باہر, وہ پارٹی پوری تیار تھی. وہ تو نہیں ایون دین بے نظیر کی بات, بیکاز ان کو انڈرٹیکنگ دی گئی تھی کہ اگلی حکومت آپ بنائیں گے. اور شوکت عزیز نے بھی جب اپنی فیئر ویل کی تھی اپنی کیبنٹ کی اور تصویر وغیرہ انہوں نے کھچائی تو انہوں نے کہا جینٹلمین ٹل وی میٹ اگین. ان کے یہ شوکت عزیز صاحب کے یہ لفظ تھے کہ جی جینٹلمین ٹل وی میٹ. وہ بغیر تصویر کھچائی انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک آؤٹ گوئنگ کیبنٹ جو ہے اس نے تصویر کھچائی اور ان کا جینٹلمین ٹل وی میٹ اگین. وہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. تو بے نظیر کی سیشنیشن ہو گئی. اس وقت پھر جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے دیکھا کہ اب ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ نرم ہوگی. اب اس وقت پاپولیرٹی اور پاپولر سپورٹ جو ہے وہ بہت اوور ویلمنگ اور بہت اسٹرانگ ہے. تو اس کو بیسیکلی وہ انہوں نے وڈرا کیا اور جو پاپولر سپورٹ تھی اس کو آنے دیا. وہ آنے دی. بالکل بالکل دس از واٹ ہیپن. تو یہ جو ہے جی پلیز گو اہیڈ بتائیے. میں یہ جو ہے جس طرح یہ ایکسیپٹیبلٹی اور پاپولیرٹی کی آپ نے ایک جنگ بتائی ہے, یہی جنگ جو ہے وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاپولیرٹی ہے وہ اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ سرویز مور دین 80% ہے. بلکہ کل تو ورلڈ ٹائمز کا ایک سروے آیا ہوا تھا, وہ تو 90 پتہ نہیں کتنے % پہ بتا رہا تھا عمران خان کی سپورٹ کو. تو اتنی جب ویو آئی ہو, اسٹرانگ ویو ہو, تو پھر بھی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہو کہ نہیں میں نے نہیں ایکسیپٹ کرنا, تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں جی مجھے ڈر یہ ہے کہ پری پول ریگنگ تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں, اور 2018 میں بھی پری پول ریگنگ مجھے لوگوں نے بتایا کہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے, لوگوں کو لایا گیا کہ جی آپ پی ٹی آئی جوائن کریں اور یہ کریں, ان کی طرف سے لڑیں. پری پول ریگنگ جو ہے وہ 2018 میں بھی ہوئی تھی اور پری پول ریگنگ اب بھی ہو رہی ہے, آپ کے سامنے ہے. مگر اگر الیکشن ڈے ریگنگ ہوئی یا پوسٹ الیکشن ریگنگ ہوئی تو اس کا ریئیکشن بہت اسٹرانگ ہوگا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا, جس طرح 1970 میں اگر الیکشن ڈے ریگنگ ہو جاتی الیکشن کے دوران تو سول وار وہیں سے شروع ہو جانا تھی 1970 میں. جب اتنی پاپولر سپورٹ ہو تو آپ پری پول ریگنگ تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اکٹھے نہیں ہوئے ہوتے اس وقت, وہ ان کے آرگنائز اور جذبات وہ لائن نہیں ہوتے. تو جب آپ نے اگر پول ڈے ریگنگ کر دی یا پوسٹ پول ریگنگ کر دی تو اس کے حالات جو ہیں with this kind of popular support پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں.
اور میں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا وہ لل بفور دا اسٹارم، یعنی وہ جو پانی جو ہے وہ اس وقت جو وہ خاموشی اختیار کی، اس کے نیچے بہت طوفان ہے اور وہ طوفان اگر الیکشن ڈے ریگنگ ہو گئی اور مینیپولیٹ کیا گیا ریزلٹس کو تو وہ جو طوفان ہے وہ پھٹ نہ جائے، لاوابار نہ آ جائے. تو یہ بہت سیریس ہوگا پاکستان کے لیے، اور خاص طور پہ کے پی کے، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب کے بھی کچھ علاقے، کچھ علاقے پنجاب کے بھی. تو یہ بہت حالات جو ہیں یہ بہت اسپن آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی اتنی اچھی حالت نہیں ہے. وہاں پہ بھی حالت جو ہے وہ بہت بری ہے. وہاں پہ بھی حالات ان پیپلز پارٹی والوں نے پچھلے 30-35 سال میں جو تباہی پھیری ہے وہاں پہ. آپ ذرا جائیں انٹیریئر سندھ میں اور آپ جا کے دیکھیں، کوئی سڑک آپ کو اگر ثابت مل جائے مجھے پکڑ لیں، آپ ایک سڑک بھی وہاں پہ آپ کو نہیں ملتی جو ٹوٹی بھی نہ ہو، جہاں پہ کوئی یعنی وہاں پہ نہ بجلی صحیح طرح آتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور فیسلٹیز ہیں. آپ جائیں تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کسی اور خطے افریقہ میں آ گئے. نہیں وہ ٹھیک ہے، مگر سندھ کا پرابلم یہ ہے کہ جو آلٹرنیٹ اپوزیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ اور آرگنائزڈ نہیں ہے، خاص طور پہ اربن ایریاز میں. وہ جب تک جی بتائیے، ان کو ہونے نہیں دیا جاتا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے اس کو تو اکٹھے ہونے نہیں دیتے، اس کو مروا دیتے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں یا کچھ اور کر لیتے ہیں. جی صحیح ہے بات، آئی ایگری ود یو. مگر یہ کہ جب وہاں آرگنائزڈ اپوزیشن نہیں ہے اربن ایریاز میں خاص طور پہ، سندھ میں آلسو ریڈی، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر سندھ میں ان کا کنٹرول کافی ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات ہے، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ سندھ میں اس قسم کی بدماشی نہیں جس طرح پنجاب میں ہے. وہاں پھر بھی وہ ذرا پیار محبت سے ڈیل کرتے ہیں، اور یہ جو پیار محبت کی ڈیلنگ ہے یہ ساؤتھ پنجاب تک آتی ہے. وہ ایک سافٹنس ہے وہاں. مگر جب آپ ساؤتھ پنجاب سے نکلتے ہیں اور سینٹرل پنجاب میں آتے ہیں تو یہاں بدماشی بھی آ جاتی ہے. اس کی بدماشی یہ بات ہے، اس کی ریزینٹمنٹ ہوتی ہے. اور پنجاب کے لوگ ٹو سم ایکسٹینٹ، سینٹرل پنجاب کے لوگ بدماشی ایکسیپٹ کرتے ہیں. مگر جب آپ کے پی کے میں جاتے ہیں، جو یا بٹک کا پل کراس کرتے ہیں تو بدماشی برداشت نہیں ہوتی. پھر وہ ریئیکشن ریٹیلیشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اگر یہ جو ابھی ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ آج بھی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی کہ شہباز شریف صاحب نے ایک اور الزام لگا دیا ہے عمران خان کے اوپر کہ جی وہ خدا نخواستہ آرمی چیف کو قتل کروانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور اپنے سوشل میڈیا کی جو ٹیمز ہیں ان کو وہ اس میں یوز کر رہے ہیں. یہ جو اس طرح کی ارسپانسبل سٹیٹمنٹس ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد دیں گی یا اس کو ابتر بنانے کی کریں گی کوشش؟ نہیں جی، یہ ارسپانسبل تو آپ نے بڑا کائنڈ لفظ استعمال کیا. یہ ڈیسپریشن ہے، یہ ارسپانسبل نہیں، یہ ڈیسپریشن ہے. اور کیونکہ اس قسم کی حرکات یہ کرتے رہے ان دا پاسٹ، جس طرح جنرل آصف نواز کا آج تک ریزالو نہیں ہوا کہ واٹ ہیپن ٹو ہم، ایک سرونگ آرمی چیف، اور جنرل جو اپنے اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے تو باقاعدہ ان کے ڈسمسل میں لکھا تھا کہ جی یہ کہ وہ ان کی جو موت ہے وہ مسٹیریس تھی. تو یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں، لہٰذا اب یہ ڈیسپریشن ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا کیونکہ عوام میں تو ان کی پاپولیرٹی ہے نہیں، تو ان کی دی اونلی سپورٹ دے ہیو از فرام دی اسٹیبلشمنٹ. اب یہ اس کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہ کے اپنی بدنامی مول لے گی یا واقعی نیوٹرل ہو کے اور اپنی خوشنودی حاصل کرے گی قوم کی اور خاموشی سے بیرکس میں چلی جائے گی. دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ دیٹ. دیکھیں نا، عمران خان از ویری کلیئر، ہمیں فوج چاہیے، ایک اسٹرانگ آرمی چاہیے، ہماری ضرورت ہے، مگر بیرکس میں چاہیے، ناٹ انٹرفیئرنگ. اب آپ دیکھیں کہ آپ جتنا فوجی فاؤنڈیشن کے جتنے ادارے ہیں ان سب دے آر آل رن بائی سیویلین پروفیشنلز. وہ ان کے سارے ادارے چلاتے ہیں. اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں آرمی چیف کو بلاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اکانومی کی ریوائول میں ہمیں مدد دیں، ہماری ہیلپ کریں. وہ کیا ہیلپ کریں گے؟ کیا ان کی بیک گراؤنڈ ہے؟ کیا ان کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے؟ ان کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. بالکل ان کو بھی نہیں آنا چاہیے. دیکھو نا، ان کو بھی نہیں آنا چاہیے. ان کو چاہیے اپنے کسی بزنس یونٹ کے ہیڈ کو بھیج دیں، جو فوجی فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہیں، جو ایکس آئی سی آئی کے ہیڈ تھے، ان کو بھیج دیں کہ جی یہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے. تو یہ خام خواہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ایک ٹیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہماری ٹیم ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم ہے.
गो ये दुरुस्त नहीं है. सी, और ये सबको पता है कि नवाज शरीफ की ये ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान आर्मी को पंजाब पुलिस बनाऊं. ये नवाज शरीफ की ड्रीम है. सी, और उन्होंने हर आर्मी चीफ से क्लैश किया इसीलिए, बिकॉज उनकी ये ड्रीम है जिस तरह आईजी पुलिस मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा होता है, आर्मी चीफ भी मेरे साथ हाथ बांध के खड़ा हो, और वो अब तक नहीं हुआ. 5 दफा उन्होंने ट्राई किया, वो नहीं हुआ. ठीक. और अब फिर ये शहबाज शरीफ जो है, ये बेसिकली ये ही इज ट्राइंग टू सेल हिमसेल्फ. शहबाज शरीफ जो है वो अब शायद मेरा ख्याल है कि अब वो उलट हो गया है, अब वो शायद पैराडाइम थोड़ा सा चेंज हो गया. प्राइम मिनिस्टर हाथ बांध के खड़ा होता है. हाँ, बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल नहीं, वो शहबाज शरीफ खड़े होते हैं, नवाज शरीफ नहीं होते. ये तो दिस इज द टसल. प्राइम मिनिस्टर, हाँ, शहबाज शरीफ साहब हाथ बांध के खड़े होते हैं और पीछे नवाज शरीफ को कहते हैं कि यार जरा हालात रखो, मैं थोड़े वैसे रास्ता ठीक कर रहे हैं, जो हो जाएगा फिर तुसी आना, फिर तुसी अपना अटैक करना. दिस इज देयर अप्रोच. जी, ये उनकी अप्रोच. लेकिन डॉक्टर साहब, ये इस तरह मामलात मुल्कों के चलते तो नहीं है ना. अब देखें ना, अभी हमने रिसेंटली देखा कि एक इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल टाइप एक चीज़ बनाई है, SIFC पता नहीं क्या क्या वो बनाई है. अच्छा, उसमें फिर आर्मी चीफ साथ हैं. फिर अभी हमने कल देखा कि एक कोई एग्रीकल्चर के ऊपर नया इनिशिएटिव आ रहा है, उसमें आर्मी चीफ साथ खड़े हुए हैं और वो कुछ अरबों को ला के साथ मिला रहे हैं. और एग्रीकल्चर, अब फौज जो है वो एग्रीकल्चर को भी हैंडल करेगी. तो ये जो सूरत हाल है, इसमें हमें कोई पता नहीं है वो क्या डील हुई है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, कितनी ज़मीनें हमने किसी को देनी है, उन ज़मीनों से जो प्रोड्यूस होगी वो कहाँ पे जाएगी, किस तरीके से जाएगी, हमें कोई डिटेल्स का नहीं पता, ना कोई बताता है. तो इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं, उससे तो फिर क्वेश्चंस उठेंगे ना जी. बिल्कुल उठेंगे जी. आप देखें, पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही है कि अयूब खान से ये शुरू हुआ था मामला कि हम कौम की दौलत लूट के चंद हाथों में पहुंचाई उस जमाने में, जो 22 फैमिलीज बनी थी. अब फिर वही हो रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो रही है. ये बड़े बड़े ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बड़े बड़े ट्रैक्ट्स ऑफ जमीन और जो एसेट्स हैं कौम के, ये चंद हाथों में दोबारा दिए जा रहे हैं. तो ये बेसिकली वही चीज है, स्किमिंग ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, कि आम आदमी को उसका बेनिफिट ना हो, चंद लोगों को उनका बेनिफिट हो. पाकिस्तान आर्मी हैज नो एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर. कोई एक्सपीरियंस नहीं हो एग्रीकल्चर का. जो एग्रीकल्चर के इदारे हैं, PARC है, NARC है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो दे शुड बी इन्वॉल्व. नंबर 1. नंबर 2 बात यह है कि पाकिस्तान में बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक नहीं है. जितने भी लोग आते हैं वो आके यही कहते हैं कि जी यहाँ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक लूप्स हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो काम नहीं करने देती. रेड टेप है. वेस्टेड इंटरेस्ट इतना है, बहुत ज्यादा नेगेटिव. वेस्टेड इंटरेस्ट इतना कि वो काम नहीं. तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, रेजिस्टेंस टू डूइंग बिजनेस, वो एनवायरनमेंट आप ठीक करते नहीं है, और इस तरह की आप ड्रामेबाजी करते हैं. बेसिकली ये सारा मकसद ये होता है कि आप जो वेल्थ ऑफ द नेशन है उसको कंट्रोल करें, चंद हाथों में ले जाए. क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है इनएफिशिएंट है. उसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो कर रहा है, और इनफॉर्मल सेक्टर ही मुल्क को चला रहा है. इनफॉर्मल सेक्टर ही नौकरियां दे रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर ही प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उससे मुल्क चल रहा है. अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर थ्राइव कर रहा है पाकिस्तान में, उस इनफॉर्मल सेक्टर को कट किया जाए, और वो जो इनफॉर्मल सेक्टर की वेल्थ है वो भी हम खींच के अपनी तरफ लेके आए. तो ये कोशिश की जा रही है. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर का भी तो देखें ना, इनफॉर्मल सेक्टर जब होता है तो फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी जो चल रही होती है, वो अंडरग्राउंड भी कई चीजें चल रही होती हैं, स्मगलिंग उसमें चल रही होती है, टैक्सेशन उसमें नहीं होती, मुख्तलिफ मसाइल उसके भी होते हैं. तो वो भी, उसको भी मेरा ख्याल है कर्टेल तो करना चाहिए. नहीं, वो तभी आप कर्टेल करेंगे ना अगर आपका जो फॉर्मल सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड हो, वो फ्लरिश करे, और उसमें करप्शन ना हो, उसे वेस्ट ना हो, उसे मिसमैनेजमेंट ना हो. मैं कई लोगों को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं जो बाय द बुक इनकम टैक्स देते हैं, उनको इनकम टैक्स वाले आके तंग करते हैं कि जी आप गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए दे रहे हैं, हमें चंद लाख क्यों नहीं देते आप. ठीक, वो कहते हैं भाई किताबें पढ़ी, ये देख लो. ठीक, आप कि नहीं जी अब हमें भी चंद लाख दें, हम आपको इतने करोड़ों का वहां से फायदा पहुंचा देते हैं. तो मेरे कहने का मतलब, जब तक आपका स्टेट अपरेटस ठीक नहीं होगा, आप इस मुल्क में बिजनेस नहीं कर सकते. सी, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली. हमारे कई लोगों ने बिजनेस बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दिस, कि ऑनेस्ट बिजनेस करना, स्ट्रेट बिजनेस करना. और ये बड़ी लोगों की गलत फहमी है, बिजनेस होता ही ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से है. इनफॉर्मल सेक्टर में जो आप कहते हैं वो आपस में उनकी डीलिंग बड़ी फेयर होती है, वो गड़बड़ नहीं करते.
وہ صرف حکومت سے بچنے کے لیے اور وہ گورنمنٹ کے 34 انسپیکٹر سے بچنے کے لیے وہ چھپ کے کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے حکومت کو جو دینا ہے ہم یہ امپلائمنٹ جنریٹ کریں, وہ لوگوں کو نوکریاں دیں, اچھے پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے آئیں, یہ ساری چیز. تو انفارمل سیکٹر جو ہے اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اس میں ایک بلیسنگ ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا یہ ذرا مجھے بتائیں کہ انفارمل سیکٹر کے ساتھ ہی اب ذرا اکانومی کی چونکہ بات ہوئی ہے تو آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی ہے ان کے ساتھ, تو آئی ایم ایف کی ٹیم نے اب عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور ان کی ٹیم کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے. تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ان کے ساتھ یہ بات کہی کہ جی ہمیں معاشی استحکام سے پہلے ساتھ ساتھ ہمیں سیاسی استحکام کی بات کرنی چاہیے, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز اب جو ہیں آن دا کارڈز ہیں اور یہ الیکشن سے فرار حاصل نہیں کر سکیں گے؟ جی کوشش تو یہی ہے, مگر یہ ہے کہ اب پہلے تو سٹیپ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ 13 اگست کو اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. پہلے تو یہ سٹیپ ہے. پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ انٹرم سیٹ اپ جو آتا ہے وہ کن لوگوں پہ مشتمل ہے, اور پھر تیسرا سٹیپ یہ دیکھنا ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ کتنی دیر تک رہتا ہے, یہ دیکھنا. اچھا آئی ایم ایف کا پلان تو لمبا ہے, پلان تو ان کا مجھے ہو لگتا ہے کہ سکتا لمبا ہے. بالکل, دیٹ از پاسبل. آئی ایم ایف جو ہے وہ پہلی دفعہ آئی ایم ایف نے یہ دیکھا ہے کہ جی یہ 22 دفعہ انہوں نے ہم سے فیسلٹی کی ہے, ہم نے ان کو 22 دفعہ ان کو ہم نے بیل آؤٹ کیا ہے, مگر یہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے. وہ پیسے کہاں جاتے ہیں, سی ویئر ڈز دی منی گو, دیکھو نا کیا ہوتا ہے, کہاں لگتے ہیں. سی تو آئی ایم ایف از کنسرنڈ کہ $3 بلین بھی جو ہے یہ بھی نہ ڈوب جائیں, اور وہ 3 بلین نہیں دے رہے ان کو, پہلے 1 بلین دیں گے 1.2 بلین اور نہیں, اور پھر وہ ریویو کریں گے, سپٹمبر میں ریویو ہوگا, دسمبر میں ریویو ہوگا. آپ دیکھیں جو فلڈ کے لیے پیسے آئے تھے وہ یوٹیلائز ہی نہیں کر سکے بیکاز انہوں نے ان کو ہینڈ اوور نہیں کیے پیسے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے, آپ پروجیکٹ لے کے آئیں, ہم پروجیکٹ کو پیسے دیں گے, ڈائریکٹ پیمنٹ کریں گے سپلائرز کو, وی ول ناٹ گیو یو دا منی. ایز اے ریزلٹ وہ فلڈ کا پانی ابھی تک کھڑا ہوا ہے اور وہ انہوں نے وہ پیسے نہیں لیے. دیکھو نا, تو یہ عمران خان کی یہ بات صحیح ہے کہ جی کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی یہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور دوسری جو یہ بات کرتے ہیں نا جی یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بھی, یہ بیسیکلی جو کرپٹ ایلیمنٹ ہے وہ اسپیس چاہتا ہے اکانومی میں. اصل جھگڑا اس بات کا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری اسپیس اکانومی میں برقرار رہے, اسی لیے وہ عمران خان سے بات کرنے کے تیار نہیں. ہاں عمران خان کہتے ہیں کہ جی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, اگر اس میں آپ کے لیے اسپیس کریٹ ہوتی ہے تو آپ وہ اسپیس لیں. وائی شوڈ آئی پرووائڈ یو اسپیس, اور پرووائڈ کرنی بھی نہیں چاہیے بیکاز ہم ایک ایسے دھانے پہ کھڑے ہیں اس وقت کہ وی کین ناٹ پرووائڈ اسپیس ٹو دا کرپٹ, وہ چاہے سیاسی ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, کیونکہ جب تک ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک نہیں کریں گے, اس میں کرپشن نہیں نکالیں گے, آنیسٹی اور انٹیگریٹی نہیں لے کے آئیں گے, تو ہم آگے نہیں جا سکتے جو ہمارے اب حالات ہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ لوگ آئیں جو واقعی میں نے کہا تھا پاکستان کی جو ڈریم لے کے چلے تھے لوگ, تو عمران خان بیسیکلی ایک آخری امید ہے کہ شاید پاکستان کا جو خواب تھا, جو ڈریم تھی جو ہمارے والدین لے کے چلے تھے کہ ہم ایک فلاحی ریاست بنائیں گے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک جگہ کریٹ کریں گے, وہ ڈریم جو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, یہ عمران خان کی ایک آخری امید ہے اس ڈریم کو بحال کرنے کی, اس خواب. لیکن اس میں جو آخری امید کے ساتھ چلانے والے لوگ ہیں, اس کو جو مشن اس کو آگے لے کے جانے والے لوگ ہیں, اس میں میجورٹی آف دیم آر کرپٹ. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی آج بھی آپ نے خبر پڑھ لی ہوگی کہ 16-17 لوگوں کو انہوں نے پارٹی میں سے نکال دیا ہے, جو صرف ایک چھوٹا سا جھٹکا لگا اور وہ بھاگے. تو اس طرح کی جو ٹیم ہے تو پھر اب اس میں کیا آپ ان سے بھی ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھیں گے؟ نہیں, آپ ٹیم کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں یا جی عمران خان کی جو ٹیم ہے. پی ٹی آئی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی میں ٹیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں پی ٹی آئی میں ٹیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بلکہ یہ جو لوگ اوپر لوگ آئے تھے, انہوں نے کئی جو نیچے کے آنےسٹ, ایبل اور آئیڈیالوجیکل ساتھی تھے ان کو پش کر دیا تھا پیچھے جان بوجھ کے, اور خان صاحب سے آئسولیٹ, اور خان صاحب سے ان کا راستہ روکا ہوا تھا. تو پی ٹی آئی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس قسم کا. فیئر ضرور ہے جو پھیلایا گیا ہے, دیر از فیئر, مگر لیڈرشپ کا یا ٹیم کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جب الیکشن ہوگا اس میں نئے فیسز آئیں گے. 70 میں نئے لوگ آئے تھے,
جو واقعی جو جذبہ رکھتے ہوں گے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, جو کہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے توشہ خانہ کیس میں, آپ کو پتا ہے کتنا ہریڈلی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو کیا جا رہا ہے, تو اگر اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر کیمپین کون چلائے گا اور کس طرح چلے گا سلسلہ؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی. یہ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان کو بھی کئی دفعہ گرفتار کیا گیا تھا. بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی کئی ان کے جو کامریڈ تھے وہ جیل میں تھے, وہ الیکشن لڑے اور جیتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ہمارے ہاں تو جیل جانے سے سیاسی پاپولیرٹی اوپر چلی جاتی ہے, بیکاز لوگ جو جیل اور وہ جو جیل چلانے والے جو ہیں ان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے. یہ تو بڑا ہمارے ہاں تو ایک ہسٹوریکل ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جو چلانے والے جو ہیں. الیکشن لڑنا تھا ڈاکٹر صاحب. میں جی میئر کا الیکشن, جی میں لاہور کے میئر کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, اور میں لاہور کو ایک ماڈل سٹی, ایک واقعی فلائی, جس طرح دہلی کے لائنز پہ جس طرح انہوں نے دہلی میں کجریوال صاحب نے ایک فلائی ریاست کریٹ کی ہے, تو ہم لاہور کو ایک ماڈل سٹی بنانا چاہتے ہیں. کم از کم آپ کے ہوتے ہوئے بارش ہوگی تو پانی تو نہیں کھڑا ہوگا نا؟ انشاءاللہ کچھ بھی کھڑا نہیں ہوگا. کچھ بھی کھڑا نہیں ہوگا, بالکل بات صحیح ہے. ہم لاہور کا جو گرینڈیور ہے اور جو ہے نا لاہور ہے, اس کو بحال کریں گے. تو وہ شباز شریف بڑا کہتے ہیں جو اوپن ڈرینیج وغیرہ سسٹم تھا اس کو آپ بحال کر دیں. یہ جو انہوں نے شروع کیا ہے وہ جو سارا مکس کر دیتے ہیں, گندا اور بارش کا پانی سب مکس ہو جاتا ہے, چوک ہو جاتا ہے سارا سسٹم ہی پہ. بالکل, اور گٹرز آر ناٹ ڈیزائنڈ فار دیٹ, اور ان کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے. تو شباز شریف بڑا کہتے تھے کہ میں جی لاہور کو پیرس بناؤں گا, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ لاہور کو لاہور ہی بنا ریسٹور کرتے ہیں, ہم ہوں گے, پیرس کو رہنے دیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ منصوبہ تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. شہباز شریف صاحب جو وہ بوٹ پہن کے جاتے تھے نا لکشمی چوک پانی کے اندر, تو انہوں نے ایک لانچ کیا تھا ایک منصوبہ کہ جی اب لکشمی چوک میں پانی نہیں کھڑا ہوگا, اور انہوں نے ایک اسپیشل ڈرین بنایا تھا جو لکشمی چوک سے آیا ہال روڈ تک. پھر ہال روڈ کے ٹریڈرز نے کہا جی ہم ہال روڈ کو ڈگ نہیں ہونے دیں گے, آپ اس کو سیدھا لے جائیں. پھر اس کو سیدھا لے گئے, پھر وہ تھارٹن روڈ سے انہوں نے ہائی کورٹ کے سامنے اس کو مال روڈ پہ نکالا اس ڈرین کو, اور پھر اس ڈرین کو وہ لے کے گئے, جا کے انہوں نے لارنس روڈ کے اوپر جو اوپن ڈرین ہے, جو اسٹارم ڈرین ہے, اس میں اس کو ڈالا, اور وہ نہیں چل رہا. لکشمی چوک میں ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے. اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ بوٹ اور ٹوپی اور چھتری دکھا کے کروڑوں روپے بلکہ اس پہ خرچے, لوگوں کو تکلیف ہوئی, اور وہ پانی ابھی بھی لکشمی چوک میں کھڑا. یہی حال ہے. اور ابھی ویسے بائی دا وے ابھی ہمارے ایک اور شہباز شریف جونیئر جو ہیں وہ پچھلے دنوں میں وہ بھی سفید بوٹ لانگ شوز پہن کے وہاں پہ پھر رہے تھے. ہمارے اسپورٹس منسٹر صاحب وہاب ریاض صاحب ماشاءاللہ, ان کے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آنیاں جانیاں اور پھرتیاں دیکھ رہے تھے. بہرحال اس پہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رکھیں گے گفتگو کا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. مگر میں پھر وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز نو ریگنگ ان دس الیکشن, خاص پہ الیکشن ڈے ریگنگ اینڈ پوسٹ الیکشن ریگنگ اس الیکشن میں نہیں ہونی چاہیے, ورنہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں, اور آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں. میں کوشن کر رہا ہوں, پری پرول ریگنگ قوم برداشت کر رہی ہے, مگر الیکشن ڈے ریگنگ اور پوسٹ الیکشن ریگنگ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوگی. لہٰذا کوشن ہے, یہ کوشن ہے کہ خدا کے لیے خدارا ہم 10 دفعہ یہ غلطی کر چکے ہیں, 11ویں دفعہ یہ غلطی نہ کریں, اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے دیں, اور ملک کو اپنا ڈائریکشن جو ہے وہ درست کرنے دیں. لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.